الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 142 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس فصل میں یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کیا تھا، انہوں نے بیت الحرام کو کن مقاصد کے تحت قائم کیا تھا، اور اس کے بعد بھی اپنے پیچھے کیا روایت چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب آپ کی بعثت ہوئی تو اگرچہ حرم اس وقت بھی موجود تھا، بیت الحرام کی یہ حیثیت بھی تھی، لیکن آپ کو ایک خاص موقع پر، جیسے کہ آگے قرآن واضح کرے گا، یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی طریقہ مکے میں بھی رہا اور اس کے بعد مدینے میں بھی رہا۔ اس سورہ میں جب یہ حقیقت بالکل واضح کر دی گئی کہ اصل قبلہ کیا ہے، بیت الحرام کی کیا حیثیت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور آپ کے پیغام کے ساتھ اس گھر کا کیا تعلق ہے، تو اب یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ اصل قبلہ بحال کیا جا رہا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر ہی کو اب یہ حیثیت دی جا رہی ہے کہ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ جب یہ حکم دینے کا مرحلہ آ گیا ہے تو اسی کو گویا تمہید بنا لیا ہے ان تمام مباحث کی جو آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کرنا پیش نظر ہے۔ فرمایا ہے کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ بیوقوف لوگ، یہ احمق لوگ ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ایک قبلے پر تھے، ان کے اس قبلے سے کس نے ان کا رخ موڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ یہاں اشارہ یہود کی طرف ہے۔ ان کے بارے میں پہلے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر جب انہوں نے اپنی یہودیت اور نصرانیت کو اصل قرار دیا تو قرآن مجید نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ یہاں لفظ حماقت سے اسی حماقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے دین کو چھوڑ چکے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ابوالآباء ماننے کے باوجود یہودیت اور نصرانیت پر اصرار کر رہے ہیں، یہ اب بھی یہی کہیں گے کہ یہ مسلمان جو اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کیا ہوا ہے ان کو، اور وہ کون سی ہستی ہے اور کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اپنا رخ موڑ دینا پڑا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، کہ ان لوگوں میں سے جو لوگ سفاہت میں مبتلا ہیں، حماقت میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے قبلے سے ان کا رخ کس نے موڑ دیا جس پر یہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہو کہ قبلے کی بحث کرنے سے پہلے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے اس لیے بار بار واضح کی ہے کہ قبلے کی ساری بحث اصل میں نماز کے معاملات میں نظم پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں ہے اور ہم جب قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں تو گویا اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ مشرق میں ہے یا اللہ مغرب میں ہے، اللہ کعبے کی جہت میں ہے یا اللہ کسی اور سمت میں ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ اس طرح گویا یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جب مذہب کے معاملے میں انسان بعض اس طرح کے رسوم کو اختیار کرتا ہے تو وہ بعض اوقات اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہی رسوم اصل ہے، جبکہ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس سے پیش نظر ایک خاص طرح کا نظم قائم کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس سے مقصود نہیں ہوتا کہ وہی اصل چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں بند ہو گیا ہے یا اس رسم کے بغیر یا اس نوعیت کا کوئی کام کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے اس غلط فہمی کو دور کیا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کس طرف کی ہدایت دیتا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، یعنی گویا تعصبات سے نکلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ دائیں اور بائیں کے راستے اصل راستے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا سیدھا راستہ یہ ہے، اور سیدھا راستہ کبھی تعصبات کا راستہ نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ ہم نے یہی کیا ہے
یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، بالکل ٹھیک قبلے پر تمہیں کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی قبلہ تھا، یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے آباد کی گئی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو بنایا تھا۔ اور اگر تعصبات سے بالا تر ہو کر کسی قبلے کی تعین پیش نظر ہو اور پوری دنیا میں سے کسی ایک جگہ کا انتخاب پیش نظر ہو، آدمی تعصبات میں مبتلا نہ ہو تو اسی گھر کا انتخاب کرے گا۔ وہ یہ بات واضح کی ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح قبلے کو اصل ابراہیمی بنیاد پر استوار کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اب یہود کے جرائم کی سزا ان کو دے کر بنی اسماعیل کو بھی ان کی جگہ اسی منصب پر کھڑا کر دیا جائے۔ تو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے یہی کیا ہے کہ قبلے کو بالکل درست جگہ پر کھڑا کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے یعنی جس طرح ہم نے مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس میں چند لفظ ہیں جو سمجھ لینے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس میں بنی اسماعیل کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، اسے امت وسط قرار دیا گیا ہے، یعنی درمیان کی جماعت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اور اس کے درمیان میں وہ ہیں اللہ کے رسول نے ان کے درمیان اللہ کا دین پیش کیا، اور پھر باقی دنیا کے لیے گویا وہ دین کی گواہی دینے والے بنے۔ یہی ترتیب ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے۔ یہ منصب اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلامی کی ذریت کے ایک حصے بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کو حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بنی اسماعیل کو بھی اسی منصب پر سرفراز کر دیا گیا۔ اس لحاظ سے ان کو امت وسط کہا گیا ہے، درمیان کی جماعت۔ گویا اللہ اور رسول ایک طرف اور ساری دنیا کی اقوام ایک طرف، ان کے درمیان میں یہ ایک جماعت، ایک نظم، ایک قوم کھڑی کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو ان تک پہنچائے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ لوگوں پر حق کی شہادت دیں گے، گویا ان کو شہادت کا منصب دیا گیا ہے۔ اب شہادت میں ظاہر بات ہے کہ گواہی پیش کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو ایک طرف سے وہ لیں گے اللہ تعالیٰ کا جو دین ان کو ملا ہے، وہ اللہ کے رسول سے ملا ہے، اس دین کو لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے گواہ بن کر دنیا پر کھڑے ہو جائیں گے، گویا اس حق کو پہنچائیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہیں گے کہ یہی وہ حق ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا تھا۔ یہ گواہی چونکہ بنی اسماعیل کو پوری دنیا پر دینی ہے، اس وجہ سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے گواہی کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے دعوت کا، تبلیغ کا یا کوئی اور لفظ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ شہادت قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے قطع عذر کر دیتی ہے، یعنی اس طریقے سے دین واضح کر دیا جاتا ہے کہ کسی کے لیے پھر کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ گواہی اسی کو کہتے ہیں، یعنی گواہی جب پیش ہو جاتی ہے، کسی عدالت میں بھی پیش ہو جاتی ہے، تو مجرم کے معاملے میں پھر فیصلہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب ان تک حق پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی فرد کو گواہی کے لیے منتخب کریں یا کسی قوم کو، جیسے اس نے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، یا اس کے بعد بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل کو منتخب فرمایا۔ تو اگر کسی فرد کو منتخب کریں اس منصب کے لیے یا کسی قوم کو منتخب کریں تو اسے اپنی جزا و سزا کا دنیا میں نمونہ بنا دیتے ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام وہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کے معاملے میں ایک الہی معاملہ ہے جو ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی دینونت یا اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نمونہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حق کو پیش کریں گے، حق کے علمبردار ہوں گے، صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے، تو اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوگی اور اللہ ان کے مخالفین پر ان کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ حق سے انحراف کریں گے تو انہیں دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی۔ اصل میں یہی جزا و سزا ہے جس کی داستان اس سے پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس شہادت کے منصب پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اب بنی اسماعیل کو کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی جس طریقے سے اللہ اور بندوں کے درمیان، اللہ اور بنی اسماعیل کے درمیان رسول ہے، اسی طرح رسول اور باقی قوموں کے درمیان اب یہ لوگ ہیں۔ تو یہ ذمہ داری، یہ منصب تم کو دے دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس ذمہ داری اور اس منصب کو اگر تم ٹھیک طریقے سے سمجھ لو تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اب تمہاری جدوجہد اور تمہاری سرگرمی کا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے، یعنی خدا کا دین جو تم کو ملا ہے، جس کے تم گواہ بنائے گئے ہو، جو ہدایت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے، اس کو اب تمہیں دنیا تک عام کرنا ہے۔
دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت، یہ پیغام بنی اسماعیل کو پہنچا دیا، اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی سب اقوام کے سامنے اس کو رکھیں، اس کو پہنچائیں اور اس کے علمبردار بن کر رہیں۔ وہ اگر اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی تائید ان کو حاصل ہوگی، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسی دنیا میں دوچار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی جرم ہے جس کی پاداش میں اس وقت بنی اسرائیل بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہیں اور بنی اسماعیل بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے جس کے ساتھ اللہ کا یہ قانون روب عمل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا اور اس کا یہاں اعلان کیا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ إِلَيْهِ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ جب حرم ہی اصل قبلہ ہے اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور یہی وہ جگہ ہے جس جگہ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی جگہ بنایا تھا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہی گھر اللہ کی عبادت کا اولین مرکز رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جب عقل یہی کہتی ہے، حالات یہی کہتے ہیں، تاریخ یہی کہتی ہے، اس گھر کی اہمیت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی کو قبلہ ہونا چاہیے، تو یہ درمیان میں تھوڑے عرصے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک دوسری مسجد کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیا ہے، فرمایا کہ وہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، یعنی اس سے پہلے اب جب کہ یہ قبلہ تبدیل کر کے حرم کو قبلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے جو ہم نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تھا، وہ قبلہ جس پر تم تھے، یہ جانتے ہو کہ ہم نے اس کو کیوں مقرر کیا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اس لیے مقرر کیا تھا کہ اس وقت بنی اسماعیل کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جا رہی تھی، مکے میں یہود نہیں تھے، بنی اسماعیل پر دین کی دعوت جب پیش کی گئی تو ان کا امتحان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے تعصبات کی بنیاد پر کوئی جھگڑا کھڑا کرتے ہیں، ہم نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا جو ابتلاء کا اور آزمائش کا قانون ہے یہ ہر جگہ کار فرما رہتا ہے۔ گویا بنی اسماعیل کے لیے چونکہ اصل محبت کا مرکز بیت اللہ تھا، بیت الحرام ان کا اپنا قبلہ تھا، یہ ان کے لیے ایک بڑے امتحان کی بات تھی کہ جس گھر کو وہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر کہتے ہیں، جس کو خدا کی توحید کا اولین مرکز کہتے ہیں، جس کو وہ بیت الحرام سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو اپنا اصل شرف سمجھتے ہیں، اس کے بجائے ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ کسی دوسرے گھر کی طرف یا دوسری مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو اس امتحان اور اس آزمائش کے لیے فرمایا کہ ہم نے یہ کچھ وقت کے لیے قبلہ مقرر کر دیا تھا، اور اس سے مقصود کیا تھا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ وان كانت لكبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایک بھاری بات تھی، یہ معمولی معاملہ نہیں تھا۔ وان كانت لكبیرۃ، یعنی یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ انسان کے جذبات جس جگہ کے ساتھ وابستہ ہوں اس سے اسے روکنا اور کسی دوسری جانب رخ کرنے کے لیے کہنا، یہ گویا یہود کے دین کی تصویب کرنے کے مترادف تھا۔ تو یہ ہم نے جو امتحان ان کے لیے برپا کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک بھاری بات تھی، لیکن الا علی الذین ھدی اللہ، ان کے لیے بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ ہدایت دے۔ یعنی اگر اللہ کی ہدایت پر آدمی ہو تو پھر وہ ان تعصبات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور صحیح راستے پر گامزن رہتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ قبلہ کوئی اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جب وہ آ گیا ہے تو پھر وہ جدھر بھی منہ کر کے کہے مجھے ادھر ہی راضی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت سے آدمی بہرہ یاب ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے کبھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اس طریقے سے مشکلات میں ڈالے کہ جس سے ان کے ایمان میں کوئی فرق آ جائے۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے لوگ انکار کر دیتے، ان کے ایمان کے لیے کوئی بڑی آزمائش پیدا ہو جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا امتحان کیوں لیا گیا؟ تو فرمایا کہ امتحان ہی اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ انہی امتحانات سے گزر کے انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں، یہی امتحانات اسے شرف اور امتیاز بخشتے ہیں۔ اگر وہ یہ امتحانات دیتا چلا جاتا ہے تو انہی امتحانوں کے نتیجے میں اس کے لیے بلندی درجات کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی ترقی اور انسان کے روحانی ارتقاء کے لیے یہ سب امتحانات ضروری ہیں۔ اس سے بندوں کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں۔
انہی امتحانوں کے ذریعے سے ان کی قوتیں اور صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں۔ قدرت نے انسان کے اندر بڑے خزانے ودیت کر رکھے ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، اس سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے، مخلص اور منافق میں امتیاز ہوتا ہے، اور یہی امتحانات ہیں جو انسان کو اصلی شرف عطا کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جب امتحان کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمہارے ایمان کو ضائع کریں، بلکہ انہی مقاصد کے لیے وہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا کہ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے اور سراسر رحمت ہے۔ گویا ایک پہلو سے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا کرم کرتا ہے کہ ان کو ہر شر سے بچاتا ہے۔ رؤوف کے لفظ کے اندر یہ چیز مضمر ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ بندوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں پر اپنی بے پناہ شفقتیں قائم رکھتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امتحان میں ڈالے گئے یا آپ کے صحابہ اس امتحان میں ڈالے گئے تو بار بار آپ کا خیال یہ اس طرف جاتا تھا کہ یہ امتحان کی مدت ختم ہو جائے اور اصل قبلے کو بحال کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل انسانی فطرت ہے، اصل قبلہ وہی تھا، اسی کو ہونا چاہیے تھا، اسی پر آپ کے سارے دین کی بنیاد قائم تھی، آپ کی قوم کے سارے جذبات اسی کے ساتھ وابستہ تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصی حیثیت بھی بالکل مسلم تھی کہ انہوں نے اس توحید کے مرکز کو آباد کیا ہے۔ چنانچہ فطری طور پر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ امتحان کی یہ مدت کم ہو، اور امتحان کی مدت میں یہ خیال کرنا کہ یہ ختم ہو جائے یہ بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ تو یہ بات جانتے تھے کہ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے۔ تو فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، چنانچہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے، یعنی بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو نماز میں اپنا رخ اسی مسجد کی طرف کرو۔ وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ بحث کریں گے، اعتراض کریں گے، یہ اہل کتاب اس پر طرح طرح کے سوالات اٹھائیں گے، لیکن یہ لوگ جو کتاب کے حامل بنائے گئے ہیں یہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اصل قبلہ یہی ہے، یہ اس بات سے واقف ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا گھر یہی ہے، اس معاملے میں کوئی شبہ ان کو نہیں ہے۔ جتنے اعتراضات ہیں تعصبات پر مبنی ہیں، یہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے کہ ایک چیز کو جانتے بوجھتے یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، یہ اس حرم کی اصل حیثیت سے واقف ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کے ساتھ تعلق کو جانتے ہیں، اور جب جانتے بوجھتے ایک حقیقت کے معاملے میں اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز سے باخبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بڑی تہدید ہے کہ حق کو چھپانے کا جو جرم ان لوگوں نے کیا ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے اور اس کی قرار واقعی ان کو سزا دے گا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے حالات سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بتائے دیتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اصل قبلہ یہی ہے، اس وجہ سے ان کے کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان اہل کتاب کو آپ سب نشانیاں بھی پیش کر دیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر ان اہل کتاب کو آپ سب نشانیاں بھی پیش کر دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو حقیقت سے واقف کر دیا ہے، اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، یعنی اب یہ کوئی کمپرومائز کا مقام نہیں رہ گیا، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اصل قبلہ یہی ہے، اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ ادھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ان کا معاملہ یہ ہوتا کہ کسی دلیل کی بنیاد پر یہ اختلاف کر رہے ہوتے تو بحث ہو سکتی تھی، راستہ نکل سکتا تھا، بات سمجھائی جا سکتی تھی، لیکن ان کے ہاں تعصب اور ہٹ درمی ہے، اس وجہ سے ان کے بھی ماننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بعضهم بتابعٍ قبلۃ بعض، اور فرمایا کہ یہ جو ان کی ضد ہے یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کے مابین اتفاق ہے، یہ تو بالکل واضح ہے اس معاملے میں، اس طرح کی صورت بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک دوسرے قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور فرمایا کہ اب اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے جب تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اصل قبلہ کیا ہے اور کوئی ابہام اس معاملے میں باقی نہیں رہا، اللہ نے اس کی پیروی کا حکم دے دیا ہے، تو اس علم کے آ جانے کے بعد، وحی کے ذریعے سے حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد، اب اگر تم ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہو، آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پیغمبر کو بھی ایک نہایت نازک مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، آپ کو اب اس کی گواہی دینی ہے۔ اب اگر کوئی معاملہ آپ کے سامنے ایسا آتا ہے کہ جس میں مصالحت کی کوئی تجویز آتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس صحیح علم کے آ جانے کے بعد صحیح علم کی پیروی ہونی ہے، صحیح بات کے واضح ہو جانے کے بعد صحیح بات کو اختیار کرنا ہے۔ اس معاملے میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت آڑے نہیں آئے گی۔ چنانچہ اب اس علم کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو، آپ کا بھی مقام پھر یہی ہو جائے گا جو ان ظالموں کا مقام ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ تعلمون۔ اور فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب سے نوازا ہے اور جو کتاب کی قدر پہچاننے والے ہیں، ان کے اندر ہی موجود ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہیں، لیکن انہی کے اندر وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ کتاب کی حقیقت سے واقف ہیں، وہ اس چیز کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی اس بیت اللہ کو، اس حرم کو، ابراہیم کے ساتھ اس کے تعلق کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی انہیں اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ان میں سے یہ ایک گروہ ہے، سارے نہیں ہیں، یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی گروہ ہے کہ جو اس وقت تمہارے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، فرمایا تم پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اب گویا اس سارے بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کو ایک بڑے امتحان میں مبتلا کیا۔ بنی اسماعیل غیر معمولی محبت رکھتے تھے بیت اللہ کے ساتھ، اس محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اب کچھ دیر اس کو قبلے کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، اس کے بجائے تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ پھر اس کے بعد جب حقائق واضح کر دیے گئے، بنی اسرائیل پر اتمام حجت کر دیا گیا، تو دو اعلان کیے گئے، ایک یہ کہ اب اصل قبلہ بحال کر دیا گیا ہے، دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہی بنی اسماعیل اپنے اس منصب پر فائز کر دیے گئے ہیں جس کے بعد اب وہ خدا اور خدا کے رسول کے درمیان کی ایک امت بن کر کھڑے ہوں گے اور دین دوسروں تک پہنچائیں گے اور اس کے گواہ بن کر دنیا میں رہیں گے۔ ان دونوں اعلانات کے ساتھ کچھ جو سوالات پیدا ہوئے ان کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان کیوں برپا کیا تھا۔ یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ یہود کے ساتھ جو بحث ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی غلط فہمی لائق ہے، ان کے اہل حق تو خوب جانتے ہیں اور یہ بھی اپنے دل میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، اس کے باوجود یہ مخالفت کریں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ جب حکم دے دیا گیا ہے، علم آ گیا ہے، تو آپ اس کی پیروی کریں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ صحیح بات کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ اس سے تمہید اٹھائی ہے۔ اس کے بعد اب بتدریج آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس بیت اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کے مختلف پہلو زیر بحث آئیں گے۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ اور اس سے پہلے جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرہ یاب کرے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا چاہے۔ اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے، سراسر رحمت ہے۔ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں پیغمبر، سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے، لہٰذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو
اور جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر سب نشانیاں بھی پیش کر دو تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے، اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، لہٰذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہی ظالموں میں سے ہوگے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔